بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت اربعین کے لیے ہم کیوں جاتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے، آئیے ہم آپ کی خدمت میں امام کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں نیت کو بیان کیا گیا، ہم کس طریقے سے زیارت اربعین کے لیے جائیں۔ یہ حدیث جو نقل کی گئی ہے اس کو علامہ مجلس نے بحار الانوار میں ذکر کیا ہے اور دیگر کتب میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ بحار الانوار میں جلد 98 اور باب نمبر 3 صفحہ نمبر 18 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا جو متن ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ان قدامہ بن مالک، قدامہ بن مالک نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، من زار الحسین محتسبا لا عشرا ولا بطرا ولا ریاء، جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے سفر کرے گا وہ نہ تفریح کے لیے سفر ہوگا، نہ فتنہ فساد کے لیے سفر ہوگا، نہ ریاکاری کے لیے سفر ہوگا، نہ دکھاوے کے لیے سفر ہوگا اور نہ تفریح اور مزاح کے لیے سفر ہوگا، ولا ریاء، اور ریاکاری ذرہ برابر بھی داخل نہ ہو۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں بیان کیا تھا، آداب زیارت اربعین میں یہ ہے کہ ریاکاری کا ذرہ برابر بھی دخل نہ پایا جاتا ہو، دکھاوا ذرہ برابر بھی اس میں نہ ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی ریاکاری اس میں پائی جاتی ہے تو آپ کی زیارت قبول نہیں ہوگی۔ صرف یہ ایک سفر تفریحی ہوگا، سفر معنوی اور سفر عشق امام حسین علیہ السلام نہیں ہوگا۔ اور حضرت نے آگے ارشاد فرمایا، وَلَا سُمْعَةُ مُحْسَدْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، اور جو شخص سفر اربعین کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتا ہے اس کے گناہ کس طرح دھل جاتے ہیں، اس کے گناہ کس طرح دھل جاتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ ملاحظہ کریں، ذُنُوبُهُ كَمَا يُمَحَّصُ ثوب بالماء، جس طریقے سے ایک انسان پانی کے ذریعے کپڑے کو پاک کرتا ہے، اس کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے اور نجاست کو بھی ختم کر دیتا ہے، نجس کپڑے کو پانی کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، اس طریقے سے جو انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہا ہے اس کے گناہ بھی اس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم کو، اس کی روح کو اس طریقے سے پاک کر دیا جاتا ہے جس طرح ایک کپڑے کو پانی کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے، اتنی زیادہ فضیلت سفر اربعین، زیارت اربعین کی بیان کی گئی ہے۔ اور حضرت نے آگے ارشاد فرمایا، فَلَا يَبْقَ لَهُ دَنَسٌ، اور کوئی بھی ذرہ برابر گناہ اس کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے کپڑے کو دھویا جاتا ہے ذرہ برابر بھی اس کے لباس پر گندگی نہیں رہتی ہے، نجاست نہیں رہتی ہے، اسی طریقے سے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اوپر گناہ نہیں رہتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَيَكْتُبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةٌ، اور اس کے ہر قدم کے اٹھانے پر اس کو ایک حج کا ثواب دیا جائے گا۔ جو انسان اربعین کے لیے قدم بڑھا رہا ہے اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتا رہتا ہے ہر قدم پر اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اتنی زیادہ فضیلت
صرف انسان قدم بڑھا رہا ہے اور ہر قدم پر اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے، ایسی کون سی چیز ہوگی جس پر خداوند عالم نے اتنی زیادہ فضیلت اور اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے؟ کوئی چیز ملے گی آپ کو؟ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی سوائے زیارت اربعین کے۔ پھر حضرت نے آگے اس حدیث میں ارشاد فرمایا وَكُلُّ مَا رَفَعَ قَدَمَ عُمْرَةٍ، اور ہر قدم کے بدلے اس کو عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ جہاں پر انسان زیارت اربعین کے لیے نکل رہا ہے، سفر اربعین کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، وہاں پر اس کے گناہ پاک کر دیے جاتے ہیں، وہاں پر اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے قدم اٹھانے پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے قدم اٹھانے پر ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 4 فضیلتیں کس کے لیے؟ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے قدم بڑھا رہا ہے۔ آپ بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیے، اور تمام مومن اور مومنات کے لیے دعا کیجیے گا جو وہاں حاضر نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ سال آئندہ ان کو خداوند عالم توفیق عطا فرمائے کہ زیارت کا شرف حاصل ہو۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے گا اور اس ویڈیو کو نشر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔